رحم اللہ من قرأ سورة بارکۃ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آپ ذرا زحمت کر کے سامنے کی طرف آ جائیں، تھوڑا سا اس طرف آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بہت زیرک اور چالاک ہیں، اس لیے کہ قرآن کے روح سے، قرآن کی نظر میں جن طرف والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے ان میں اصحاب یمین، قرآن کا لفظ ہے، اصحاب یمین اور اصحاب یسار۔ یمین یعنی رائٹ سائڈ والے اور یسار یعنی لیفٹ سائڈ والے۔ تو قرآن نے رائٹ سائڈ والوں کے لیے اور لیفٹ سائڈ والوں کے لیے بھی ایک مفہوم بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اصحاب یسار یعنی لیفٹ سائڈ والے لوگ جو قرآن میں مراد ہیں وہ جہنمی ہیں، اور اصحاب یمین کی تعریف کی گئی ہے، ان کے فضیلتیں بیان فرمائی ہیں قرآن نے۔ تو اصحاب یمین کہتے ہیں اہل جنت کو۔ تو میں جانتا ہوں کہ آپ اس آیت سے آشنا ہیں، اس لیے آپ رائٹ سائڈ کو چوز کرتے ہیں، لیکن ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ یہ فرش عزا ہے، یہاں کا ایک ایک مقام جنت جیسا ہے، اس لیے جہاں بھی بیٹھ جائیں وہ جنت جیسی جگہ ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کائنات کے سب سے بڑے لوگ جنت کو چھوڑ کے یہاں تشریف لاتے ہیں، لہٰذا اس فرش عزا کی عظمت ہے۔ تو عزیزان محترم، میں گفتگو کا آغاز کر دوں کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، آج جبکہ چوتھی مجلس ہے، کہ علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکہ۔ اللہ نے جناب آدم کو کل کے کل ناموں کا علم دیا، تمام ناموں کا علم دیا، اور سوال کیا گیا کہ آدم یہ کس کا نور ہے، یہ کس کا نور ہے، یہ کس کا نور ہے؟ تو جناب آدم نے جواب دیا کہ پروردگار یہ محمد کا نور ہے، اس لیے کہ تو محمود ہے، تو اعلیٰ ہے، اس لیے یہ علی کا نور ہے، تو فاطر السماوات والارض ہے، یہ بی بی فاطمہ ہے۔ تو ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ناموں کا بڑا احترام ہے، نام اچھے سے اچھا رکھنا چاہیے۔ اب عزیزان محترم، تاریخ میں بہت سے ایسے نام ہیں، اور دنیاوی لوگوں کے لیے جو شریعت کی طرف سے حکم ہے وہ یہ ہے کہ والد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام، اولاد کا نام رکھے۔
یہ والد کی ذمہ داری ہے. اللہ نے ماں کو حق نہیں دیا، باپ کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کا نام رکھے اور اچھے سے اچھا نام رکھے، اس لیے کہ ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے. تو کل کی گفتگو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ یہ ناموں کا بڑا احترام ہے، اس لیے کہ اللہ نے 12 مہینے بنائے، ایک کا نام اپنے نام پہ رکھا. اللہ نے 12 امام بنائے، ایک کا نہیں بلکہ 4 کا نام اپنے نام پہ رکھا. تو عزیزان محترم، جیسے اللہ نے مہینوں میں اہل بیت کے فضائل چھپا کے رکھے ہیں، آج شب جمعہ ہے نا، جمعرات کا روز ہے، دن ہے، شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کی عظمت سے آپ آشنا ہیں. اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے جیسے مہینوں میں اہل بیت کے فضائل چھپا کے رکھے ہیں، ویسے ہی دنوں میں بھی اہل بیت کے فضائل چھپا کے رکھے ہیں. بصیرت ہونی چاہیے، دیکھنے والی نگاہیں ہونی چاہیے کہ اہل بیت کے فضائل کہاں کہاں ہیں. آپ دیکھیں، جو حضرات عربی جانتے ہیں یا عربی کنٹریز میں رہ کر وہاں سے واپس آئے ہیں، وہ تصدیق فرمائیں گے کہ جیسے دنوں کو انگلش میں سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں، ویسے ہی ان دنوں کے نام اردو میں بھی ہیں، ویسے ان دنوں کے نام فارسی میں بھی ہیں. شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، سہ شنبہ، چہار شنبہ، پنج شنبہ، جمعہ. تو جیسے دنوں کے نام پرشین میں، فارسی میں ہیں، ویسے ہی دنوں کے نام انگلش میں بھی ہیں، ویسے ہی دنوں کے نام عربی میں بھی ہیں. اب شاید کہ ایک اچھی بات ہو جو آپ کی حسین سماعتوں کے حوالے پیش کروں. دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے اہل بیت کے فضائل کو کہاں کہاں چھپا کے رکھا. تو عزیزوں، اب عربی میں دنوں کے نام کیا ہیں؟ کہ عربی میں پیر کے دن کو کہا جاتا ہے یوم الاثنین، منگل کے دن کو کہا جاتا ہے یوم الثلاثہ. یاد رکھیے گا، قیمتی بات ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور ایک نتیجہ ہے. دکھانا یہ ہے کہ اللہ نے اہل بیت کے فضائل کو کہاں کہاں رکھا. منگل کے دن کو کہا جاتا ہے یوم الثلاثہ، بدھ کے دن کو عربی میں کہا جاتا ہے یوم العربہ، اور جمعرات کو یوم الخمیس، جمعے کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے، سنیچر کو عربی میں یوم السبت کہتے ہیں، اور اتوار کے روز کو یوم الاحد. یہ ہیں دنوں کے نام عربی میں. اب آپ نے یہاں تک سن لیا، اب نتیجہ سنیے. جائیے توضیح المسائل نہیں، مفاتیح الجنان اٹھائیے، تمام مسجدوں میں آپ کو نظر آ جائیں گی. بڑی مشہور معروف دعاؤں کا ذخیرہ، ایسی کتاب جس میں تمام اعمال تقریباً موجود ہیں. اس کتاب میں جہاں پر زیارت چہاردہ معصومین لکھی ہوئی ہے، وہیں پر آپ کو یہ زیارت بھی مل جائے گی، اور اسی زیارت میں آپ کو یہ جملہ مل جائے گا کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ پیر کا دن 2 اماموں کی زیارتیں مخصوص کی گئی ہیں. یعنی پیر کے دن کو 2 اماموں سے مخصوص کیا گیا، منگل کے دن کو 3 اماموں سے مخصوص کیا گیا، یعنی 3 اماموں کی زیارتیں ہیں اس دن. بدھ کے دن کو 4 اماموں کی زیارتیں رکھی گئیں، یعنی 4 اماموں سے یہ دن مخصوص کیا گیا. جمعرات کو 11ویں امام کی زیارت رکھی گئی، جمعے کو 12ویں امام کی زیارت رکھی گئی، اس لیے کہ روز جمعہ 12ویں امام سے مخصوص ہے. روز جمعہ کے خاص اعمال بھی ہیں جو آخری امام سے متعلق وارد ہوئے ہیں. سنیچر کے دن کو رسول خدا سے مخصوص کیا گیا، اور اتوار کے دن کو مولا کائنات سے مخصوص کیا گیا. یہ ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جو دعاؤں کی کتابوں میں، زیارتوں میں آپ کو مل جائے گا. اب توجہ فرمائیں، جائیے کسی بھی عربی پڑھنے والے سے سوال کیجئے گا کہ یوم الاثنین کے معنی کیا ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یوم الاثنین کہتے ہیں 2 کا دن، اثنین یعنی 2 کا دن. یوم الثلاثہ یعنی 3 کا دن. یوم العربہ یعنی 4 کا دن. توجہ فرمایا آپ نے. میں جملہ کہہ دوں بھائی، جس دن اللہ نے جس دن کو 2 اماموں سے مخصوص کیا، اس دن کا نام رکھ دیا یوم الاثنین، یعنی 2 کا دن. جس دن 3 اماموں کی زیارتیں رکھی، اس دن کا نام رکھ دیا یوم الثلاثہ، یعنی 3 کا دن. جس دن 4 اماموں کی زیارتیں رکھی. اچھا یہ بھی بتاتا چلوں، منگل کے دن
پیر کے دن 2 اماموں کی زیارتیں ہیں، یوم الاثنین کہا گیا، دوسرے امام، تیسرے امام۔ بدھ کے دن، منگل کے دن 3 اماموں کی زیارتیں رکھی گئی، چوتھے امام، 5ویں امام اور 6ٹھے امام۔ بدھ کے دن 4 اماموں کی زیارتیں رکھی گئیں، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام اور 10ویں امام۔ اور جمعرات 11ویں امام سے مخصوص ہے، جمعہ 12ویں امام سے مخصوص ہے۔ تو اب آپ نے غور کیا کہ اللہ نے اہل بیت کے فضائل کو دنوں میں بھی چھپا کے رکھا ہے، اس لیے کہ جس دن 2 اماموں کی زیارتیں تھیں اس دن کا نام رکھ دیا یوم الاثنین، جس دن 3 اماموں کی زیارتیں اس دن کا نام رکھ دیا یوم الثلاثہ، جس دن 4 اماموں کی زیارتیں اس دن کا نام رکھ دیا یوم العربہ۔ اب جمعرات کو عربی میں کہتے ہیں یوم الخمیس، اور جمعرات ہے مخصوص 11ویں امام سے۔ جائیے کوئی بھی عربی لغت اور ڈکشنری اٹھائیے گا، اس میں خمیس کے معنی دیکھیے کہ خمیس عربی میں کہتے ہیں لشکر کو، عسکری کہتے ہیں لشکر والے کو۔ صلوات پڑھ دیئے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے بڑی باریک چیز آپ کے حوالے پہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں ذہن محترم۔ تو یہ دنوں میں بھی اللہ نے اہل بیت کو چھپا کے رکھا ہے۔ اچھا یہ بھی عجیب بات ہے، ابھی آؤں گا واپس پلٹ کے۔ جمعہ 12ویں امام سے مخصوص ہے، سنیچر کا دن رسول خدا سے مخصوص ہے، اور اتوار کا دن مولا کائنات سے مخصوص ہے۔ ایک بڑا مزاحیہ سا جملہ ہے کہ آخر اتوار کے دن ہی اللہ نے مولا کائنات سے کیوں مخصوص کیا؟ کہ اس لیے کہ شاید اللہ جانتا تھا کہ اس دنیا میں دشمنان علی کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، جب یہ چھٹیوں میں اتوار کے دن اپنے گھر بیٹھیں گے تو آرام سے سوچیں گے کہ اتوار کے دن کو علی سے کیوں مخصوص کیا گیا، شاید چھٹی کے دن دماغ صحیح سے کام کر جائے۔ تو عزیزان محترم میں عرض کر رہا تھا کہ شب جمعہ، آج شب جمعہ ہے، جمعرات کا دن گزر گیا اور شب جمعہ کے بڑے اعمال ہیں، اور تاریخ کے حوالے سے آج نوچندی کی بھی تاریخ کہی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں یہ رائج ہے کہ پہلی جمعرات کو، کسی بھی مہینے کی پہلی جمعرات کو نوچندی کی جاتی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس کا اور بھی کوئی کانسیپٹ ہو، کوئی اور بھی وجہ اور ریزن ہو، لیکن ایک وجہ یہ بتایا گیا۔ اچھا یہ بھی دیکھیے گا، نوچندی میں جو مجلسیں ہوتی ہیں زیادہ تر جگہوں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نوچندی میں جو مجلس ہوتی ہے اس میں مولا عباس کا علم اٹھایا جاتا ہے نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نوچندی والی مجلس ہے یہ مولا عباس سے مخصوص ہے۔ کیوں؟ آخر یہ نوچندی کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ بھائی جمعرات کا، یعنی پہلے جمعرات، اس مہینے کے سفر کے پہلے جمعرات کا نیا چاند دیکھا گیا، لہذا نوچندی کہہ دی گئی، اس کو نوچندی کہا گیا، اور اس نوچندی میں مولا عباس کا علم اٹھایا گیا۔ تو بھائی ظاہر سی بات ہے جب بھی ہم دنیاوی چاند کو دیکھیں گے تو بنی ہاشم کا چاند تو نظر آئے گا۔ بھائی حقیقت ہے، نوچندی چاند ہم نے دیکھا، بنی ہاشم کا چاند نظر آیا۔ اچھا ساری دنیا آج علم اٹھاتی ہے نوچندی کے روز۔ ایک پیغام ہے اور ایک اہم پہلو ہے جو آج اپنے تمام مومنین کو اس چینل کے ذریعے سے بھی، سورت عزاداری کے ذریعے سے بھی پہنچانا چاہتا ہوں، اور جتنے حضرات یہاں موجود ہیں ان کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ہم جو نوچندی کرتے ہیں، مولا عباس کا علم اٹھاتے ہیں۔ ایک سوال کر لوں، شاید دنیا جواب نہ دے پائے، تاریخ میں علمدار بہت گزرے، سنیے گا، سوال تو ذہن میں آنا چاہیے نا، مجلسوں میں آتے ہیں تو سوال لے کر جایا کریں۔ کیا وجہ ہے کہ مولا عباس کو ہی علمدار کہا گیا جبکہ تاریخ میں بہت سے علمدار گزرے؟ جائیے تاریخ کے اوراق پلٹیے، رسول خدا کے لشکر کے علمدار کا نام خود مولا کائنات۔ بھیا جو فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین ہو، فاتح خندق ہو، جس کو ہر جنگ میں علم ملا ہو، اور ایسے نہیں بلکہ اس انداز سے ملا ہو
کہ جس کا ایک اہتمام ہو. اور رسول نے کہا کہ ہم علم اس کو دیں گے کہ جو مرد ہوگا. بڑے اہتمامات ہوئے تھے علم کے. اچھا یہ خیبر کا مارکہ بھی بڑا عجیب ہے عزیزان محترم. ایک صلوات پڑھتے ہیں, ایک بہت اچھے پہلو یاد آ گیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیے کچھ مجلسیں ایسے بھی ہونی چاہیے کہ کچھ سوالات کے جواب ہمیں معلوم ہو جائیں. میں اپنے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, بزرگ جانتے ہیں بہتر. ایک شخص چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور امام سے آگے کہتا ہے کہ مولا مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے ہم انسانوں کو مجبور بنایا ہے یا مختار؟ بہت خاص پہلو ہے. امام نے جواب دیا ہے, علی رضا کا جملہ نہیں ہے. اس نے کہا مولا یہ بتائیں کہ ہم انسانوں کو اللہ نے مختار بنایا ہے یا مجبور؟ تو امام نے کہا ایسا نہیں بتاؤں گا. اب ظاہر سی بات ہے, ہم مجبور ہیں یا مختار ہیں؟ خدا کی قسم اس انداز سے مولا نے سمجھایا کہ کوئی ایک جملہ نہیں رہ گیا ہو جو اس بندے کو سمجھ میں نہ آیا ہو. مولا نے کہا ایسے نہیں سمجھاؤں گا, پہلے اپنی جگہ سے زمین پہ کھڑا ہو جا. اس کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد کہا کہ اپنے ایک پیر کو ہوا میں اٹھا. اس نے فوراً اپنے ایک پیر کو اٹھایا. کہا اب دوسرا پیر اٹھا. خدا کے لیے بات سمجھیے گا. اس نے ہاتھوں کو جوڑ دیا, سرکار میں بس اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ ایک پیر اٹھا سکوں, دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا. مولا نے کہا پھر تو یہی بات ہے کہ اللہ نے تم نے سوال کیا کہ اللہ نے ہمیں مختار بنایا یا مجبور, کیا اس کا یہی جواب ہے کہ جتنا تم ایک پیر اٹھا سکے اتنا تم کو اللہ نے مختار بنایا ہے, دوسرا نہیں اٹھا سکے اتنا تمہیں اللہ نے مجبور بنایا ہے. بات پہنچ گئی. امام کا جواب تھا. اب جملہ سن لیجئے, چاہے جیسے سنیں آپ کی مرضی, جملہ بڑا قیمتی ہے. امام نے ہم جیسوں کے لیے بتایا کہ اللہ نے ایک پیر جتنا ہم نے ہوا میں اٹھایا اتنا اللہ نے ہمیں مختار بنایا, دوسرا نہ اٹھا سکے اتنا مجبور بنایا. تو یہ پہچان بن گئی کہ آدھا ہم مختار ہیں آدھے مجبور ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہم انسان مختار نہیں ہو سکتے, کلی طور پر اللہ نے ہمیں مختار نہیں بنایا, ہم دونوں پیر ہوا میں نہیں اٹھا سکتے. مگر میں کہوں گا یہ تاریخ میں ایک واقعہ ہے, لوگ بھاگے ہوئے آئے, یا رسول اللہ علی نے خیبر کو انگلیوں پہ اٹھا لیا. رسول نے کہا ارے تم علی کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو, میں دونوں پیروں کو ہوا میں, میں دونوں پیروں کو ہوا میں دیکھ رہا ہوں. کیا یہ پہچان صرف معصومین کی ہے جو تمام چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں, تمام چیزوں پر قادر ہیں. ہم کو اللہ نے مختار بنایا اور مجبور بنایا. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا میرے سرکار کہ یہ سوال تو ہمارے ذہنوں میں آیا ہوگا نا کہ آخر مولا عباس کو ہی علمدار کیوں کہا گیا. کبھی سوچا ہوگا؟ ہو سکتا ہے آپ کا جواب اور میرا جواب ایک جیسا ہو جائے, لیکن جواب بہت اچھا ہے. علمدار رسول خدا کے لشکر کے علمدار کا نام خود مولا کائنات. علم مولا علی کو بھی ملا لیکن علمدار نہیں کہا گیا. اب نوچندی کی مجلس ہے, شب جمعہ کے موقع پر مجلس ہے, لہذا سنتے جائیے. مولا علی کے لشکر کے علمدار کا نام تاریخ نے مالک اشتر بتایا. مالک اشتر کو بھی علم ملا لیکن علمدار نہیں کہا گیا. مولا حسن کے لشکر کے علمدار کا نام جناب عبید اللہ ابن عباس کو بھی علم ملا لیکن علمدار نہیں کہا گیا. مولا حسین کے لشکر کے علمدار کا نام غازی عباس, علم غازی عباس کو ملا لیکن علمدار کہا گیا. کیا وجہ ہے کہ علی جیسے بہادر کو علمدار نہیں کہا گیا؟ سوال تو ہے. مالک اشتر کو علم ملا لیکن علمدار نہیں کہا گیا, عبید اللہ کو علم ملا لیکن علمدار نہیں کہا گیا. کیا وجہ ہے کہ مولا عباس کو علمدار؟ آج پوری دنیا اور رہتی دنیا تک لوگ یہی کہیں گے
کہ جناب عباس علمدار تھے، علمدار ہیں اور علمدار رہیں گے. کیوں؟ کا جواب یہ ہے کہ عباس کے علم سے پہلے جتنے بھی علم گزرے، جتنے بھی علمدار گزرے، ان تمام علمدار کے علم کے سائے میں کافر بھی آئے، منافق بھی آئے، مشرک بھی آئے، دھوکے باز بھی آئے، لیکن واحد عباس کا علم ہے جس کے سائے میں کوئی قاری قرآن تھا، کوئی حافظ قرآن تھا، کوئی امام معصوم تھا. تنہا عباس کا علم تھا جس کے سائے میں 72 71 جیسے افراد، ایسے افراد تنہا موجود تھے. اور یہ ایسے افراد تھے کہ جن پر خود مولا حسین نے فخر کیا ہے کہ ہمیں ایسے جانثار ملے، ایسے ناصرین ملے کہ جیسے نہ ہمارے دادا نہ بابا کو ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا عباس کو علمدار اسی لیے کہا جاتا ہے. اور آج نہیں، پوری دنیا آخرت تک، قیامت تک لوگ مولا غازی کو علمدار کہتے رہیں گے. شب جمعہ ہے، کل کا روز جمعہ کا دن ہے. میں نے عرض کیا کہ جمعہ کا دن مولائے آخر الزمان حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ تعالی اللہم صلی علی محمد، آخری امام سے مخصوص ہے. ہم تو بڑی دعائیں کرتے ہیں ہر نماز کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہر مجلس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اور کراتے ہیں، ہے نا؟ یہی تو حقیقت ہے. لیکن آیا ہم نے یہ کبھی سوچا کہ امام کو ہم جو بلا رہے ہیں کس ماحول میں امام آئیں گے؟ بھئی آسان سی مثال ہے، گھر میں کسی مہمان کو بلانا ہو تو مہمان کو بلانے سے پہلے تمام تیاریاں کی جاتی ہیں، گھر کو سجایا جاتا ہے، بستر خراب ہو تو اچھا کیا جاتا ہے، گھر کی صفائی ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان آ جائیں اور گندگیاں دیکھ لیں. تو اب ہم بلاتے ہیں امام کو، کون سی گندگی صاف ہوگی؟ کہ امام کو بلانے سے پہلے آپس میں بغض و حسد نہیں ہونا چاہیے، یہ غیبت کی برائی ختم ہو جانی چاہیے، یہ آپس میں اختلافات جتنے بھی ہیں ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے بعد تب جا کے امام کو بلائیں. اور ایک جملہ بڑا سخت جملہ ہوگا، لیکن غور کیجئے گا، یہ حقیقت ہے. یہ جملہ صرف میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے نہیں، معذرت کے ساتھ. جملہ سخت ہے، یہ جملہ میرے لیے ہے کہ ہم امام کے العجل کی آواز تو بلند کر رہے ہیں، لیکن ہماری اوقات یہی ہے کہ اگر امام زمانہ ہمارے سامنے آ جائیں اور آ کے کہیں کہ علی رضا اپنا موبائل ذرا ہمارے سامنے کھول کے رکھ دو، ہم اپنا موبائل کا پاسورڈ تک نہیں بتانے کو تیار ہوں گے. آیا جس حجرے میں، جس کمرے میں بیٹھ کر ہم امام کے ظہور کی دعا کر رہے ہیں، اگر امام فرض کر لیں اسی حجرے میں آ جائیں اور آنے کے بعد وہاں پہ رکھا ہوا طاقوں پہ قرآن یہ گویا ہو جائے کہ مولا اس نے آپ کو بلا تو لیا لیکن جب سے مجھے لے کر آیا ہے کبھی تلاوت نہیں کی. فرض کر لیں کہ اگر امام زمانہ ہمارے گھر پر آ جائیں اور کنارے رکھا ہوا مصلی گویا ہو کے کہہ دے کہ مولا اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، کیا رہ جائے گی؟ امام کو بلانے سے پہلے اس کی آمادگی ہونی چاہیے نا. اچھا، غیبت امام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، سن لیجئے گا بڑا سخت مرحلہ ہے. غیبت امام میں زندگی گزارنے والوں کے لیے بڑی سخت ذمہ داری ہے. معصوم نے فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام الزمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص بغیر اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے مر گیا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری اوجب واجب یہ ہے کہ آپ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کریں، ان کے بارے میں جانیں، ان کے بارے میں پڑھیں. بہت سی جگہوں پر مجھ سے پڑھوایا جاتا ہے صرف 12ویں امام سے متعلق، نہ جانے کتنی مجلسیں میں نے پڑھی ہیں صرف 12ویں امام سے متعلق. اور یہ ٹاپک بڑا خاص ٹاپک ہے میرے متعلق بھی، مجھے بھی بہت پسندیدہ ٹاپک ہے. یہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ امام زمانہ پر ریسرچ کریں، پڑھیں. جو پیشن گوئیاں اہل بیت نے فرمائی ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے.
امام کے بلانے کی دعوت دیتے ہیں، مولا آ جائیے. ہر نماز کے بعد ہماری زبان پہ یہ جملہ ہوتا ہے نا، العجل یا امام، العجل یا امام، مولا آ جائیے. اچھی بات ہے، مولا کو بلائیے اور بلانا بھی چاہیے، لیکن ایک جملہ یاد رکھیے گا، سورت والوں کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ یہاں کے ذمہ داران علی رضا اشتر کو یہاں بلائیں اور بلانے کے بعد نہ ممبر سجا ہو، نہ فرش بچھی ہو، نہ لوگ آئے ہوں، نہ اہتمام، نہ تبرک آیا ہو، نہ لائٹ جلی ہو، اور اس کے بعد مولانا کو بلا کے یہاں بٹھا دیں کہ مولانا آئیے مجلس پڑھنی ہے آپ کو. میں کیا کہوں گا آپ سے؟ ارے سورت والوں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک مولانا کو نہ مجلس کا اہتمام ہے، نہ فرش عزا ہے، نہ مائک ہے، نہ ممبر ہے، نہ تبرک ہے، نہ سننے والے لوگ ہیں، اور آپ مولانا کو آپ نے بلایا مجلس کے لیے، وہ بھی فرش عزا یہاں پہ آ کے آپ نے بٹھا دیا. میں سناؤں تو کس کو سناؤں؟ یہ تو میری توہین ہے. سمجھیے گا بات، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. آپ نے علی رضا کو بلایا، کوئی اہتمام نہیں مجلس میں، اور اس کے بعد ممبر میں بٹھا دیا، تو میں کہوں گا ارے بھائی آپ کیا میری توہین کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں. مجلس کا اصول یہ ہے کہ اگر مولانا کو بلانا ہے تو اس سے پہلے ممبر بھی سجا ہونا چاہیے، فرش عزا بھی بچھی ہونی چاہیے، لوگ بھی آنے چاہیے، تبرک کا اہتمام بھی ہو، مائک بھی ہو، اور تمام ضروریات ہونا چاہیے نا. یہی اصول ہے، یہی حق ہے. بس اتنا سا فیصلہ کر لیجئے. ارے جب ایک چھوٹے سے مولانا کو بلانے کے لیے بغیر انتظام کے نہیں بلا سکتے، تو جب امام زمانہ اور مولا کو بلانا ہو. صلوات تو پڑھی دیجئے محمد والے محمد پر. میں جانتا ہوں تھوڑا خشک موضوع ہوگا، لیکن غور سے سنیے گا اور امام کے متعلق علم اور کچھ باتیں لے کر جائیں میرے نوجوان بھائی. ہم امام کو بلاتے ہیں. غیبت امام میں آپ جانتے ہیں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ حالانکہ میں یہ ٹاپک سوچ کر نہیں آیا تھا، اب چونکہ اچانک سے اسی ممبر میں بیٹھ کے مجھے یہ ذہن میں بھی آ گیا کہ آج نوچندی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، لہٰذا آخری امام سے مخصوص یہ دن ہے، تو آپ سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں. غیبت امام میں زندگی گزارنے والوں کی سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری کیا ہے؟ جانیے آج اپنی ذمہ داریوں کو. ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے غیبت امام میں زندگی گزارنے والوں کی کہ امام کے لیے صدقہ نکالیں، امام کی تعجیل ظہور کی دعا کریں. کیسے؟ صدقہ. پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم امام کے نام پر صدقہ نکالیں. ہم اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں، ہماری ماں سامنے آ جاتی، بیٹا صدقہ نکال لو. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ صدقہ تو تدفع البلا، صدقے کی پاور اور طاقت یہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو عزیزان محترم، اپنے آپ کو بلاؤں سے بچنے کے لیے ہم صدقہ نکالتے ہیں. کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم امام کے لیے صدقہ نکالیں؟ خدا کی قسم یہ غیبت امام میں ذمہ داری ہے عزیزان محترم. ارے بھائی جب آپ امام کے لیے صدقہ نکالیں گے تو وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مصداق ہے. جب ہم ان کے لیے صدقہ نکالیں گے تو خود بخود امام ہماری جان و مال کی حفاظت فرمائیں گے. ورنہ آپ غور فرمائیں کہ کسی شاعر نے کیا کہا کہ ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. مر جائیں ہم، ہلاک ہو جائیں اس دنیا میں اگر امام زمانہ کی نظر عنایت ہمارے اوپر نہ ہو، ختم ہو جائیں ہم. اگر ہم زندہ ہیں آج دنیا میں، شیعہ قوم زندہ ہے، باقی ہے، تو صرف اپنے امام کی وجہ سے. خدا کے لیے حقیقت ہے، یہ صرف امام کی نظر عنایت ہے ہمارے اوپر جس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہے. ورنہ اس دنیا میں جس طریقے سے شیعوں کی مخالفت ہو رہی ہے، جس طریقے سے شیعوں کو مارا جا رہا ہے، یہ امام کا کرم ہے جس کی وجہ سے آج ہم سر اٹھا کے زندگی گزار رہے ہیں. تو پہلی ذمہ داری غیبت امام میں زندگی گزارنے والوں کی یہ ہے کہ وہ امام کے لیے صدقہ نکالیں. دوسری ذمہ داری یاد رکھیے گا اس کو بھی، کہ دوسری ذمہ داری یہ ہے غیبت امام میں زندگی گزارنے والوں کی کہ آپ امام کے ظہور کے لیے دعا کریں. علماء نے بتایا ہم دعا تو کرتے ہیں، کیسے دعا کریں، کیسے امام کو بلائیں؟ کہ ایسے امام کو بلائیں کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بلاتی ہے اور انتظار کرتی ہے. بیٹے کے اسکول جانے کا وقت ہوا، 1 بجے واپس آنے کا ٹائم ہے، بچہ گھر نہیں پہنچا، 1 گھنٹہ گزرا،
اب ماں پریشان ہوئی، سمجھیے گا، مضطرب ہوئی. 1 بجے بچے کا آنے کا ٹائم تھا لیکن ابھی تک بچہ گھر نہیں پہنچا. آخر وجہ کیا ہے؟ 2 گھنٹے گزر گئے جناب. اب ماں کی بے چینی اور بڑھی. بڑے بیٹے کو بلایا، کہا ذرا جا کے پتہ کرو اسکول میں ابھی تک بچہ گھر واپس کیوں نہیں آیا. ماں بے چین ہوئی. 4 گھنٹے گزر گئے. اب یہ ہوا کہ ماں رونے لگی، گھر سے باہر نکلی، تلاش کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کی محبت ہے. 4 گھنٹے اپنے بیٹے کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی. علماء نے کہا امام کا انتظار ایسے ہی کرو جیسے یہ ماں اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے. ارے 4 گھنٹے ایک ماں بغیر بچے کے نہیں رہ سکتی. کتنے زمانے سے ہم بغیر امام کے ہیں، کتنے زمانے سے امام ہماری نظروں سے اوجھل ہیں بظاہر، حالانکہ امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے گناہوں کا پردہ ہے، ہمارے گناہوں کا پردہ ہے. امام ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو عزیزان محترم، غیبت امام میں زندگی گزارنے کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ کل کے 3 مقامات رہ گئے تھے، آپ کو میں نے سنایا تھا. 3 مصائب والے پیغامات آپ کے سامنے پیش کیے تھے. وہ جو جب رسول خدا معراج پر گئے اور 6 مقامات فرشتوں نے بتائے تھے، 3 مقامات ہنسنے والے اور 3 مقامات رونے والے. تو رونے والے مقامات کل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے تھے. آج وہ 3 مقامات رہ گئے تھے، وہ بھی پیش کر دوں، اور اسی موضوع سے مربوط ہے. فرشتوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، پہلا مقام یہ ہے کہ جہاں پہ فرشتے انسانوں کے اوپر ہنستے ہیں، خوش ہو کر نہیں ہنستے، حقارت کی نظر سے ہنستے ہیں. کون سا مقام؟ کا پہلا وہ مقام ہے کہ جب کوئی کسان صبح سویرے، اب آپ لوگ کھیتی سے اگر واقف ہوں گے تو بات آسان ہو جائے گی، کہ جب کوئی کسان صبح سویرے اپنے تمام ساز و سامان کو لے کر اپنی کھیت کی طرف جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، دیکھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صبح سویرے اپنے کھیت میں جانے کے بعد کھیتی کرے گا، دانے اگائے گا، محنت کرے گا. لیکن اس کے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح سویرے سب سے پہلے اپنے کھیت میں جانے کے بعد اپنے کھیت کی حد کو دوسرے کی زمین کو، یعنی اپنی زمین میں کر لے. کیونکہ کھیتوں کی حد بندی ہوتی ہے نا سب کے، کہ یہ صبح سویرے جا کے اپنے کھیت کو دوسرے کی زمین میں کر لے. یاد رکھیے گا، ایسے لوگوں پہ فرشتے حقارت کی نظر سے ہنستے ہیں. کہ یہ جملہ صرف کسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو دوسروں کی غصب کی ہوئی زمین پہ آرام کی زندگی گزار رہا ہے. ہر ایسے انسان پر، غصب کی ہوئی زمین پر زندگی گزارنے والے لوگوں پر فرشتے ہنستے ہیں اور افسوس کرتے ہیں، اور لعنتیں ہوتے ہیں فرشتوں کی ایسے لوگوں پر. دوسرا مقام، بس جلدی سنیے. دوسرا مقام یہ ہے کہ جب رسول خدا نے پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ دوسرا مقام یہ ہے کہ جب کوئی جوان، جب کوئی انسان دن بھر لہو و لعب میں، گناہوں میں مصروف رہتا ہے، دن بھر گناہوں میں، مغرب کا وقت ہوا، 2 تماچے رخسار پہ مارے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، توبہ استغفار کرتے ہوئے مسجد میں چلے گئے. پہلی بات تو یہ کہ توبہ رخسار پہ تماچے مارنے کا نام نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ توبہ کرو تو توبہ نصوحہ ہونا چاہیے، اور توبہ نصوحہ اس توبہ کو کہتے ہیں کہ جس کام کے لیے توبہ کیا جائے دوبارہ اس کی طرف دیکھا بھی نہ جائے. نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، اب نماز پڑھی، اللہ سے استغفار کیا، اللہ نے معاف کیا، وہ تو بڑا رحمان و رحیم ہے نا، اللہ نے معاف کر دیا. اور اس کے بعد واپس مسجد سے جیسے ہی قدم باہر نکلے، وہی گناہ، وہی غیبتیں، وہی گانے، وہی گالیاں، وہی برائیاں. فرشتے کہتے ہیں ایسے انسانوں پر فرشتے ہنستے ہیں، حقارت کی نظر سے ہنستے ہیں اور لعنتیں کرتے ہیں. تیسرا مقام یہ ہے کہ جب کوئی بے پردہ عورت، بے پردہ بچی، جس کے ماں باپ اس کو اپنے ساتھ بے پردہ بازاروں میں، دکانوں میں، شاپنگ مال میں لے جاتے ہیں، پردہ نہیں کراتے،
کہ ایسے انسانوں کے اوپر، ایسے والدین کے اوپر فرشتے ہنستے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جب وہ عورت، اچھا ہنستے کب ہیں؟ کہا تب ہنستے ہیں کہ جب وہی بے پردہ عورت اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، اور قبر میں اسی کے گھر والے اسے چادر میں اڑھا کے دفن کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ جب یہ عورت دنیا میں کسی لائق تھی تب تو پردہ نہیں کرایا، جب قبر میں کسی لائق نہ بچی تب اسے چادر میں چھپایا جا رہا ہے۔ کہ فرشتے ایسے لوگوں پر افسوس کرتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم غیبت امام میں زندگی گزار رہے ہیں تو جو امام نے فرمایا ہے اس پر عمل کریں۔ بہت سارے سوالات ہیں آخری امام سے متعلق۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ اللہ نے کیوں رکھا کہ جناب عیسیٰ کو دوبارہ بھیجے گا؟ روایتیں تو آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں نا، لیکن آج سن لیجئے ایک ریزن سنانے جا رہا ہوں۔ یہ سوال مجھ سے ایک بچے نے کیا تھا سمر کلاسز لکھنؤ میں۔ اس نے یہ سوال کیا کہ امام پروردگار نے جناب عیسیٰ کو ہی کیوں مخصوص کیا کہ وہ امام کے پیچھے آئیں گے اور نماز پڑھیں گے، جبکہ زندہ رہنے والے اور بھی نبی ہیں، دوسرے نبیوں کو بھیج دیتا، جناب عیسیٰ کو ہی کیوں بھیجے گا؟ سنیے غیبت امام میں زندگی گزارنے والوں، بہت بڑا سوال کا جواب ہے۔ کیوں اللہ جناب عیسیٰ کو ہی دوبارہ بھیجے گا، اور جب جناب عیسیٰ آئیں گے تو نماز پڑھیں گے آپ کے پیچھے؟ آپ نے سنا ہے، بڑی مشہور روایت ہے، لیکن غور کیجئے اس جملے پر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا اور اس وقت جو ماحول ہوگا، اس وقت دنیا میں عیسائی اور یہودیوں کی حکومت ہوگی، بڑی تعداد میں عیسائی امام سے دشمنی پہ مبتلا رہیں گے، بڑی تعداد میں، اور امام آئیں گے اور اس کے بعد جنگ ہوگی ان سے۔ روایتوں میں ہے کہ عیسائیوں کے درمیان اور مولا امام زمانہ کے متعلق دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوگا، ایگریمنٹ، اور وہ ایگریمنٹ تقریباً 4-4.5 سال کا ہوگا، معاہدہ 4 سال کا ہوگا تقریباً۔ روایت نے یہ بتایا کہ اچانک ایک مرتبہ امام یکو تنہا ہوں گے، عیسائی دیکھیں گے کہ امام تنہا ہیں، اکیلے ہیں، اور چاروں طرف عیسائی ہوں گے، لہٰذا وہ موقع غنیمت سمجھتے ہوئے یہ فیصلہ کریں گے کہ اپنے معاہدے کو توڑ دو اور امام پر حملہ کر دو تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں۔ یہ مشن ہوگا ان کا، کہ جب ایسا ماحول ہوگا کہ چاروں طرف عیسائی کا نرغہ ہوگا اور ان قریب وہ امام پر حملہ کر دیں گے، اس وقت اللہ جناب عیسیٰ کو بھیجے گا۔ جب جناب عیسیٰ کو عیسائی آتے ہوئے دیکھیں گے نا تو بڑے خوش ہوں گے اور یہ کہیں گے کہ آج تو ہمارا عیسیٰ آ رہا ہے، آج عیسیٰ ہماری طرف سے جنگ کریں گے امام مہدی کے خلاف۔ اس غلط فہمی میں وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ امام ہمارے عیسیٰ آ جائیں اور آنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے، لیکن یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ نے اسی لیے جناب عیسیٰ کو ابھی بھی روک رکھا ہے کہ جب امام آئیں گے اور جناب عیسیٰ آئیں گے، تو جب امام عیسیٰ آئیں گے تو وہ عیسائی کیا دیکھیں گے کہ ہمارے عیسیٰ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جناب عیسیٰ تمام عیسائیوں کو حکم دیں گے کہ ان کے ہاتھوں پر بیعت کرو، یہیں پر امان ہے۔ جب جناب عیسیٰ کا یہ جملہ عیسائی سنیں گے تو اس میں بہت سے افراد، بہت سے عیسائی ہوں گے جو جناب عیسیٰ کے اس جملے سے امام کی طرف آئیں گے اور امام کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے، کلمہ پڑھیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ کہ اس لیے اللہ نے جناب عیسیٰ کو رکھا ہے، اور دوبارہ ظہور کا کانسیپٹ یہی ہے کہ امام کی مدد ہوگی۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو امام کو دیکھنے کے بعد بھٹک جائیں گے کہ آپ ہمارے امام ہی نہیں، اس لیے کہ امام جو دین پیش کریں گے وہ دین بالکل الگ دکھے گا، اس لیے کہ جو ہمارا دین ہوگا اس ٹائم تک، اس وقت تک اتنا بدل چکا ہوگا رسم و رواج کے ذریعے سے کہ امام جب اصل دین پیش کریں گے تو دیکھنے والے حیران ہو جائیں گے اور امام کی امامت سے انکار کر بیٹھیں گے، کہیں گے آپ ہمارے امام نہیں ہیں، آپ تو کوئی دوسرا دین لے کر آ رہے ہیں۔ اور بہت سے افراد ایسے بھی ہوں گے جو امام کو دیکھ کے ایمان لے آئیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، بس آخری 2-4 باتیں،
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو دعائیں کرنی چاہیے کہ پروردگار آخری وقت تک اہل بیت کی محبت پر برقرار رکھے۔ کسی کو نہیں پتہ آخری وقت میں کون ایمان سے بھٹک جائے اور زندگی بھر کے اعمال بیکار ہو جائیں، زندگی بھر کے۔ میں آپ کے سامنے اس جملے کی دلیل کے طور پر بھی ایک تاریخی مثال پیش کرتا واقعہ، لیکن وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ یاد رہا تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایک آخری وقت میں بھی اگر انسان چاہے زندگی بھر اعمال انجام دیے ہوں، نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، نیک اعمال انجام دیا ہو، آخری وقت میں اگر ایمان سے پھر گیا تو اس کی پوری زندگی کے اعمال بیکار ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی بھر کا گنہگار ہو، لیکن ایک عمل اس نے اگر اچھا کر دیا اور اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ اس ایک عمل کے صدقے میں اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اور تاریخ میں ایسے واقعات ہیں، میں انشاءاللہ کسی دن پیش کر دوں گا آپ کے سامنے۔ امام زمانہ، عزیزان محترم، امام زمانہ فرماتے ہیں، علماء سے کسی نے پوچھا کہ امام خون کے آنسو کب روتے ہیں؟ عزیزوں، یہ جو شب جمعہ ہے یہ وہ شب ہے کہ جس شب امام کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال امام کے سامنے، امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں تو امام گریہ فرماتے ہیں۔ کون ایسا انسان ہوگا جو امام کے لیے سبب گریہ بن جائے؟ کسی نے سوال کیا کسی عالم سے کہ امام خون کے آنسو کب روتے ہیں؟ اس عالم نے جواب دیا کہ امام خون کے آنسو سب تب نہیں روتے جب ان کے سامنے کربلا کے قاسم کے ٹکڑوں کا منظر آ جاتا ہے۔ امام تب بھی خون کے آنسو نہیں روتے۔ پھر کب روتے ہیں؟ کہ امام تب بھی خون کے آنسو نہیں روتے کہ جب امام کی نگاہ میں وہ منظر آتا ہے کہ جب حسین کے ہاتھوں پر ننھا ششماہا ہوتا ہے اور 3 پھل کا تیر اصغر کے گلے میں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی امام خون کے آنسو نہیں روتے۔ میرا آخری امام اللہ جانے یہاں کہاں بیٹھا ہو اور اپنے جد امجد کے مصائب سن کے گریہ کر رہے ہوں۔ اجازت اور پرسہ پیش کیجئے گا امام زمانہ کو، اس لیے کہ امام زمانہ اپنے جد کے مصائب سننے آئے ہوں گے اور ضرور آئے ہوں گے۔ عزادارو، میرا امام اس وقت بھی خون کے آنسو نہیں روتا کہ جب ان کے سامنے عباس کے کٹے ہوئے بازو کا منظر آ جاتا ہے۔ امام اس وقت بھی خون کے آنسو نہیں روتے۔ ہاں عزادارو، امام خون کے آنسو کب روتے ہیں؟ عزادارو، اس عالم نے جواب دیا کہ امام خون کے آنسو تب روتے ہیں کہ جب امام کی نگاہوں میں کربلا کا ایک قیامت خیز منظر آ جاتا ہے، جب وہ مائیں بہنیں بے مکنا چادر امام کی نگاہوں میں آ جاتی ہیں، امام خون کے آنسو روتے۔ میں کہوں گے میرے مولا امام زمانہ، آپ کی نگاہوں میں صرف منظر آتا ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک غیرت دار بیٹا سید سجاد نے کیسے دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا سید سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ میرا آخری امام برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، مسائب بس احساس کا نام ہے۔ احساس کیجئے عزادارو، انشاءاللہ گریہ کریں گے۔ ہاں یہ تاریخ کچھ دنوں کے بعد ایک تاریخ آنے والی ہے جو بڑی قیامت کی تاریخ ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ کس سے مخصوص ہے؟ یہ اس بچی سے مخصوص ہے جسے گھر جانے کی تمنا سب سے زیادہ تھی، لیکن ہائے رے سکینہ کی قسمت، شام کے زندان میں سکینہ سو گئی۔ عزادارو، یہ سکینہ وہ بچی ہے کہ جو کربلا سے لے کر شام تک کبھی بھیا سجاد کے پاس آتی ہے، کبھی پھوپھی زینب کے پاس آ کے بس ایک جملہ کہتی ہے، پھوپھی اماں ہم گھر کب جائیں گے، پھوپھی ہم گھر کب جائیں گے۔ وہ بچی جسے گھر جانے کی تمنا سب سے زیادہ تھی، یہی تو وجہ تھی کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے
کہ جب خیموں میں کربلا میں آگ لگا دی گئی، میں نے شب کے اندھیرے میں دیکھا کہ ایک بچی ہے، دامن میں آگ لگی ہوئی، وہ بچی دوڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا اے بچی کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا اے شخص مجھے نجف کا راستہ بتا دے، میں بابا علی کے پاس جا کے شکایت کروں گی۔ اے بابا، آپ کے بعد درے بھی کھینچ لیے گئے۔ اے بابا علی، آپ کے بعد تماچے مارے گئے۔ بابا، آپ کے بعد میرے بابا کو پیاسا مارا گیا۔ عزیزانو، مجھے ایک روایت یاد آ گئی، سن لیجئے، قیامت کی روایت ہے۔ 4 سے 5 منٹ بس عزیزانو، لیکن احساس کیجئے گا قیامت کے جملے ہیں۔ سکینہ اپنے بابا سے کتنا پیار کرتی ہیں آپ جانتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ روئیں گے، ضرور روئیں گے عزیزانو۔ محل مجلس گریا ہے۔ کربلا میں جو کام میرے مولا حسین کے گھوڑے نے انجام دیا، وہ اچھے اچھے لوگ انجام نہ دے سکے۔ آپ جانتے ہیں کربلا میں ذوالجناح نے 3 کام انجام دیے ہیں۔ پہلا کام ذوالجناح نے یہ کیا کہ جب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے اور میرے مولا حسین کو آواز دی، تو تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ مولا حسین اکبر کی طرف دوڑے، لیکن ایک جملہ ہے، اے اکبر تمہارے مرنے نے میری بینائی چھین لی۔ حسین کبھی زمین پہ گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں۔ بیٹا اکبر آواز دو، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ اللہ جانے آپ کے دل تک میرا جملہ اتر جائے۔ خدا کے لیے عزیزانو احساس کیجئے گا، بہت تڑپ کے روئیں گے۔ قیامت کے مصائب ہیں۔ میں زیادہ دیر مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ روایت مکمل کروں گا۔ تینوں مقام سنیے جو ذوالجناح نے انجام دیا۔ حسین آواز دیتے ہیں، بیٹا اکبر مجھے آواز دو، کچھ نظر نہیں آتا۔ عزیزانو اس وقت روایت کہتی ہے، مقاتل میں جملے ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین کا ذوالجناح آیا اور آنے کے بعد آستین کو دانتوں سے پکڑ کے شاید بے زبانی میں کہہ رہا ہو، اے مولا ابھی ذوالجناح زندہ ہے، مولا چلیے میں آپ کو لے چلوں۔ عزیزانو ذوالجناح نے دانتوں سے کھینچتے ہوئے جناب امام حسین کو اکبر کے جنازے، اکبر کے قریب لے کر آئے۔ پہلا کام ذوالجناح نے یہ کیا۔ آپ سنیے گا عزیزانو، آخری مقام سنیں گے نا انشاءاللہ تڑپ کے روئیں گے آپ۔ دوسرا مقام جو ذوالجناح نے انجام دیا، کہ وہ دوسرا کام ذوالجناح نے یہ کیا کہ جب حسین مظلوم زین سے زمین پر آئے، تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ عزیزانو شاعر کہتا ہے کہ 1900 زخم تھے، تنے چاٹ چاٹ پڑے، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ ہاں عزیزانو آپ نے سنا ہے نا کہ تیروں کی بارش، کیا ایسا ہوا ہوگا کہ جو حسین تیروں سے چھلنی ہوا ہو، کیا حسین کا گھوڑا زخمی نہ ہوا ہوگا؟ لیکن عزیزانو لاکھوں سلام اس حسین کی سواری ذوالجناح پر۔ جب ذوالجناح نے دیکھا کہ میرا آقا زمین پہ گرا اور کوئی تلوار سے حملہ کرتا ہے، کوئی نیزے سے، کوئی تیر سے، کوئی کربلا کی گرد اٹھا کے پھینکتا ہے، ذوالجناح نے دیکھا۔ حضرت روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ذوالجناح نے حسین کا طواف کرنا شروع کیا۔ شاید ذوالجناح دیکھ رہا ہو، اے مولا جب تک یہ ذوالجناح ہے آپ کے قریب ایک بھی تیر نہیں آنے دوں گا۔ عزیزانو ذوالجناح بڑھ بڑھ کے تیر اپنے جسم پر لیتا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے زندگی میں میرے آقا تک تیر پہنچ جائے۔ اللہ رے وفاداری ذوالجناح، سن لیا عزیزانو آپ نے یہاں تک نا؟
لیکن اب جو مقام سنانے جا رہا ہوں نا زلجنا کا، تڑپ کے روئیں گے عزادارو۔ روایت کہتی ہے کہ شمر ملعون قریب آیا، حسین کی گردن پر کند خنجر چلاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اس خنجر کی وضاحت نہیں کر سکتا، کبھی اور سناؤں گا، آج نہیں سناؤں گا۔ بس وہ مقام سن لیجئے المختصر۔ حسین کا سر و تن میں جدائی ہوئی کہ ایک مرتبہ زلجنا نے کہا اب یہ زلجنا کس کے لیے زندہ رہے جس کا آقا مار دیا گیا۔ ہائے ہائے تڑپ کے روئیں آزادارو، خدا کو کوئی غم نہ دے۔ اس وفاداری زلجنا پہ سلام۔ روایت کے جملے ہیں کہ زلجنا نے سوچا کہ اب اس زلجنا کا کیا کام۔ زلجنا نے کہا بس اب ایک آخری کام رہ گیا ہے کہ حسین کی خبر شہادت خیمے تک پہنچا دی جائے۔ بازار اس بے زبان جانور نے اپنے سر کو خون حسین سے رنگین کیا، خیمے کی طرف چلے، ٹاپوں کو زمین پہ پٹکنے لگے، آواز بلند کی، بیویاں خیمے سے باہر۔ اور جو زینب نے دیکھا سر پہ خون کا نشان، زین ڈھلی ہوئی، زینب سمجھ گئی اے سجاد میرا ماجایا مارا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زینب نے اپنے ماجائے کا ماتم کیا۔ سجاد خیمے سے باہر نکلے، ہائے سجاد یتیم ہو گیا۔ قیامت کا جملہ تو اب ہے عزادارو، جس جملے کے لیے میں نے یہ روایت سنائی نا وہ جملہ آ گیا۔ خدا کے لیے اگر سینے میں دل ہے، دل میں احساس ہے تو جناب سکینہ کی محبت کا احساس کیجئے گا۔ بچی سکینہ اپنے بابا سے کتنا محبت کرتی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ تمام بیویوں نے حسین کے گھوڑے کو گھیرے میں لیا اور چاروں طرف سے بیویوں نے پرسہ پیش کرنا شروع کیا۔ کوئی بیوی کہتی ہے میرا بھیا مارا گیا، کوئی کہتا ہے میرا والی و وارث مارا گیا، کوئی کہتا ہائے میرا بابا۔ لیکن عزادارو روایت کہتی ہے کہ جہاں پر تمام بیویاں ماتم کر رہی تھی، بس آخری جملہ، جہاں پر تمام بیویاں ماتم کر رہی تھی وہاں پہ زینب نے دیکھا کہ تمام بیویاں نظر آ رہی ہیں، حسین کی یتیمہ سکینہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سکینہ نظر نہیں آتی۔ اب جو زینب نے دیکھا، کیا دیکھا کہ در خیمہ پہ سکینہ کھڑی ہوئی بابا کے گھوڑے کو دیکھتی جاتی ہے۔ عزادارو ذرا ٹھہر کے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، بڑا حساس سوال ہے۔ اگر چھوٹے بچے آپ کے گھر میں ہیں، خدا نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جائے، لیکن عزادارو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں موت ہو جائے تو مرنے والے کی یتیمہ بچی کو جنازے سے دور کیا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اتنا زیادہ صدمہ لگ جاتا ہے کہ جس کے گھر میں موت ہوئی ہو اور گھر میں کوئی بیٹی ہو اور بیٹی کو اتنا صدمہ لگ جائے کہ بیٹی کو رونا نہیں آتا۔ اللہ جانے آپ سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے، بیٹی کو رونا نہیں آتا۔ بزرگ کہتے ہیں ارے اسے رولاؤ ورنہ قیامت آئے گی۔ اللہ جانے جو سمجھ جائے گا وہ ضرور روئے گا۔ عزادارو جو صدمے میں نہیں روتا نا اسے زبردستی رلایا جاتا ہے، بیٹا رو لو تاکہ غم ہلکا ہو جائے۔ عزادارو آپ جانتے ہو جناب سکینہ کی یہی حالت تھی کہ در خیمہ سے بابا کے گھوڑے کو دیکھتی جاتی ہے، روتی نہیں دیکھتی جاتی۔ زینب نے دیکھا کہ سجاد سکینہ کیوں نہیں روتی؟ اللہ کرے دل تک جملہ اتر جائے۔ عزادارو جناب سکینہ کو بلایا گیا،
سکینہ قریب آئی. آخری جملہ مجلس تمام ہو گئی. سکینہ قریب آئی اور آنے کے بعد اپنے بابا کے گھوڑے کے رخسار کو منہ کو نیچے کیا اور کانوں کی طرف لے جا کے ایک جملہ کہا, اے میرے بابا کے گھوڑے, مجھے اتنا بتا, جب میرا بابا مارا گیا ارے پیاسا تو نہیں تھا, اے میرے بابا کے گھوڑے, میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا مارا گیا؟ ذوالجنا سے برداشت نہ ہوا, سر کو زمین پہ پٹکا. واہ مصیبتا واہ مظلومہ, ہائے حسین. پروردگارا ان روتی ہوئی آنکھوں کے صدقے میں, پروردگار ان روتے ہوئے آنسوؤں کے صدقے میں, جن ماؤں کی گودیاں آباد نہیں ہیں, پروردگار جناب سکینہ اور اصغر کے صدقے میں ان کی گودیوں کو آباد کر دے. اے پروردگارا, جو ہم میں محتاج ہیں ان کو جلد از جلد غنی بنا دے. اے بار الہ, جو ہم میں بیمار ہیں جلد از جلد شفائے کلی عنایت فرما. پروردگار بس آخری اور اہم دعا یہی ہے کہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو کے ناصر